صلوات النبی کا مفہوم۔ سورہ احزاب کی آیت 56 کا ترجمہ تمام مکاتیب فکر نے اس طرح کیا: اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرنا، یعنی مسلمان درود پڑھ کر حضور کی ذات کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ حضور کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ انبیاء آیت 107۔ جس ذات کا وجود ہی رحمت ہو اس کے لیے رحمت طلب کرنا منطقی لحاظ سے درست نہیں۔ نیز جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ سردار انبیاء پر رحمت بھیجیں، کیونکہ یہ خلاف عدل ہے۔ آئیے اس صلاۃ کے عمل کو لغت اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کی جمع صلوات اور اس کے 40 سے زیادہ معنی بیان کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور فرشتے صلاۃ کا عمل کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا مادہ ہوتا ہے، اور جو مفہوم اس مادے میں پایا جاتا ہے اس کا معنوی رنگ ان الفاظ میں ہوتا ہے جو اس سے نکلتے ہیں۔ مثلا علم مادے سے تعلیم، معلوم، عالم وغیرہ۔ ان تمام الفاظ میں معنوی لحاظ سے علم کی رنگت پائی جاتی ہے۔ لفظ صلاۃ کے ممکن مادے ماہرین نے صاد لام یہ یعنی سا لا یا، صاد لام واو، سا لا وا اور صاد واو لام سول بیان کیے۔ مادہ سلا یا سے الفاظ سلا، تسلا اور یسلون، جن کو کسی چیز کا آگ کے قریب یا اس میں داخل ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سورہ لہب میں ابو لہب کے لیے سایسلا نارن استعمال ہوا، یعنی وہ آگ میں داخل ہوگا، اور اسی مادے سے لفظ ہے مسلی یعنی جڑا ہوا۔ پس صلاح سے ملاپ اور قرب کے معنی نکلے۔ دوسرا مادہ صاد لام واو، سالاوا سے لفظ صلا یعنی پشت کا وہ حصہ جو جسم کے اوپر اور نیچے کے دھڑ کو ملائے، اور لفظ صلوات یہودیوں کی عبادت گاہوں یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا مادہ صاد واو لام یعنی سول سے لفظ سولتن یعنی جسم کی تمام توانائیوں کو جمع کر کے یکسوئی سے استعمال میں لانا، اور اسی مادے سے لفظ مسولا یعنی جھاڑو، تنکوں کا مجموعہ ہیں۔ نیز مادے سول کے حروف صاد، واو اور لام کو جس ترکیب سے بھی استعمال کریں، جیسے سول، وصل اور لاس، مثلا لاس سے لفظ لواس یعنی فالودہ، شکر، دودھ، برف وغیرہ کا مجموعہ، تو تمام ماخوذ الفاظ سے مفہوم للاپ، جمع یا خود کا نکلتا ہے۔ لفظ صلاۃ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو مجموعہ ہے قیام، ذکر، رکوع، سجود، تشہد اور سلام کا۔ پس ثابت ہوا کہ لفظ صلاۃ کے تمام ممکنہ مادوں سے ملاپ، جمع اور قرب کے معنی نکلتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی ذات اقدس کو انتہائی کمال قرب عطا کیا۔ آپ پر ایمان سورہ فتح آیت 9، آپ کی بیعت سورہ فتح آیت 10، حاکمیت سورہ مائدہ آیت 55، اطاعت
سورہ احزاب آیت 31، مخالفت سورہ توبہ آیت 63، امانت میں خیانت سورہ انفال آیت 27، اور آپ کا فضل سورہ توبہ آیت 59، امر سورہ احزاب آیت 36، حکم سورہ انفال آیت 1، راستہ سورہ شورى آیت 52، وعدہ سورہ احزاب آیت 22، ہاتھ سورہ انفال آیت 17، مال غنیمت کے 5ویں حصے پر حق سورہ انفال آیت 41، آپ سے کفر سورہ توبہ آیت 54، اور آپ کو جھٹلانا سورہ انعام آیت 33۔ ان تمام جملہ امور کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا۔ اللہ نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا اور نہ کبھی ناراض ہوا سورہ ضحیٰ آیت 3۔ نیز واقع معراج کے بیان میں فرمایا، پھر محمد قریب ہوئے اللہ کے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم سورہ نجم آیت 8 اور 9۔ نیز سورہ نجم کی آیت 2، 3 اور 4 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ اصول واضح کیے کہ ہر حالت میں کلی طور پر ان کا ہر قول اور عمل مرضی الہی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عبد اور معبود کے فرق کے سوا اللہ اور حضور کی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ حضور کا اللہ سے قرب کا عمل مسلسل ہے، یعنی یہ اس وقت سے ہے جب زمان و مکان کا وجود نہ تھا، کیونکہ حضور اکرم اس کائنات کے پہلے اب سورہ زخرف آیت 81 اور مسلمان ہیں سورہ انعام آیت 163۔ نیز جب تک ایک بھی عالم موجود ہے آپ کی ذات رحمت اسے فیض پہنچاتی رہے گی سورہ انبیاء آیت 107۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں لفظ سلو جس کی جمع یسلون ہے استعمال ہوا۔ نیز علی النبی آیا، یعنی نبی اور ان کی آل۔ ان تمام جملہ حقائق کے پیش نظر اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم یہ ہوگا، اللہ نے عطا کیا محمد اور آل محمد کو اپنا قرب اور فرشتے ان سے قرب کی صحیح کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کا قرب اختیار کرو اور اس طرح سلام بھیجو جو اس کا حق ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں حضور نے صلوات کا عمل ایمان والوں کو اس طرح بجا لانے کو کہا، اے اللہ ہمیں قرب عطا کر محمد اور آل محمد کا۔ آپ نے اپنے اقربا کو مباہلے کے موقع پر کائنات کو دکھلایا جبکہ آپ کے 9 حرم تھے اور آپ کے فرزند ابراہیم زندہ تھے، لیکن اللہ کے حکم پر آپ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور حسین کو ساتھ لے کر نجران کے عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے مسئلے پر مباہلے کے لیے میدان میں تشریف لائے سورہ آل عمران آیت 61۔ آپ نے انہی ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لے کر دکھلایا جب اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی سورہ احزاب آیت 33۔ آپ ہی نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو دور رہا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہو گیا۔